وما تخفي الصدور
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں اور تحتِ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا. تحتِ دار پہ آئے تو اسے چوم لیا. ایسے دیدار کی تاریخ نے کم دیکھے. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اسلام اگر دریا ہے تو کنارے ہیں صحابہ. اسلام اگر دریا ہے تو کنارے ہیں صحابہ. آقا اگر چاند ہے تو ستارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دے واسطے خاصے. وہ اللہ جڑا تمام جہان نو کھلانے والا پلانے والا داتا ہے دستگیر ہے غوث آدم ہے نجوال ہے. اس اللہ واسطے خاصے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون آمنہ دے لال فاطمہ دی بابا ابو بکر دے آقا میرے اور تہاڈے خود مرشد
جنہ دا نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی جنتے حضرات اسلام دی تاریخ کے اندر بڑی ہی قدیم جتنی کہ دنیا قدیم ہے اس طرح اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام جدو چلانا شروع کیتا ہے اللہ رب العالمین نے اسلام دی تاریخ دے بڑے واقعات بڑے بڑے شانیات دیکھنے دے واسطے سامنے آ رہے ہیں اور جنہوں سن کے انسان نو بڑی خوشی محسوس ہوندی ہے دل نو بڑی تسکین ملتی ہے حضرات لیکن اس دے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی تاریخ کے اندر واقعات موجود نے جنہوں انسان سن کے آنکھاں دے وچوں آنسو بہنا شروع ہو جاندے نے اور اس طرح دی کہانیاں بھی اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہیں جنہاں دا ذکر کردیاں ہر مسلمان دی اک نام ہو جاندی ہے اور انہاں قصہ دے وچوں ایک قصہ اور ایک حقیقت جنہوں حرف عام دے اندر دنیا واقعہ کربلا دے نام جاندی ہے حضرات اے او واقعہ کربلا ہے جدا اسلامی تاریخ دے اندر ایک بڑی لکیر موجود ہے اور وہ لکیر سرخ نشان ہے سرخ لکیر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون کی لکیر ہے حضرات توجہ کریا جے اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نے اس نوازے پاک نو اللہ رب العالمین نے شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا میں جاننا شروع دے اندر ہی اس بات کی غلط فہمی دور کر دیواں کہ آج لوگ کہنے نے کہ وہابی حسین دے نال وہابی پیار نہیں کرتے حسین دے نال وہابیاں محبت نہیں ہے وہابی حسین دی شہادت کا انکار کرتے نے حضرات آئیے اللہ رب العالمین دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا میں اللہ رب العالمین دے گھر دے وچ کھڑا ہو کے باوجود کھڑا ہو کے اے اعلان کہنا چاہنا وا علی وجہ البصیرہ کہنا چاہنا وا اللہ رب العالمین دا قرآن ہاتھ دے اندر اٹھا کے کہنا چاہنا وا جنوں حسین دے نال محبت نہیں جنوں حسین دے نال پیار نہیں جڑا حسین دی شہادت کا انکار ہے وہ دے مسلمان ہون دے اندر کوئی شک نہیں وہ مسلمان نہیں ہے حضرات وہ دی مسلمانی دے اندر شک ہے حضرات دوسرے لفظاں دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا آئی حضرات نبی علیہ السلام دی حدیث دے اور کریا جائے نبی علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين حضرات نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کون فرما رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین دے نانا جان فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین دے پیغمبر فرما رہے ہیں کی فرما رہے ہیں کہ حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں اور جڑا اللہ رب العالمین نو کی کہنے نے اللہ میں حسین دے نال پیار کر رہا ہاں اللہ تو بھی حسین دے نال پیار کر اللہ جڑا حسین دے نال پیار کردا ہے اللہ تو بھی او دے نال پیار کر اور ایک حدیث دے اندر آندا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ حسین دے نال بغض رکھدا ہے جڑا بندہ حسین دے نال پیار نہیں کردا جڑا بندہ حسین دے نال محبت نہیں کردا وہ بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار نہیں کردا میں محمد دے نال بغض کر رہا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہیں کر رہا حضرات تو جو کریا جے دوسری حدیث نبی علیہ السلام دی سماعت فرمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنہ اجڑ میرے دو نواسے نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جنتی نوجوانوں دے سردار نے اللہ رب العالمین نے انہوں جنتیاں سرداریاں عطا کر چھڑیاں نے حضرات کو جو کریا جے غور کریا جے اللہ رب العالمین دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے دی شہادت کی پیشن گوئی میرے اور تواڈے آقا کر کے گئے نے حضرات کو جو کریا جے غور کریا جے وقت گزر گیا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بعد انہاں دا بیٹا یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دنیا تو رحلت کر گئے نے دنیا تو چلے گئے نے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یزید نو ولی عہد بنا کر چلے گئے نے ایک انہوں دی جان تو بعد اور جس ٹائم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو جدو گئے نے کہ ایک صحابہ کرام اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور حضرات جدو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاگے گئے نے اس دنیا کائنات کے اندر 250 یعنی 250 صحابہ کرام موجود ہیں انہوں نے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور انہوں نے تو علاوہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور انہوں تو علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے حضرات کو جو کریا جے حضرت جدو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاگے نے انہوں دا بیٹا یزید وقت تک حکمران بن گیا ہے انہیں ایک پیغام لکھا ہے ولید دے نام اور ولید جڑا مدینے دا اس وقت گورنر سی جڑا مدینے دا گورنر سی انہوں خط لکھا یزید نے ولید نو خط لکھا ہے کی خط لکھا ہے سب تو پہلے انہیں خط دے اندر اپنے باپ دی وفات کا لکھا ہے اس تو بعد انہیں لکھا ہے اے ولید تسی اس طرح کرو کہ جنہاں لوگاں نے ہن تک میری بیعت نہیں کی تھی انہاں دے کولوں میری بیعت لے لو خصوصی طور دے اندر خط دے اندر لکھا ہے تسی میرے واسطے بیعت لگنی ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں میرے واسطے بیعت لینی ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں میرے واسطے بیعت لینی ہے اور نال میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دا نام لکھا ہے کہ وہ دے واسطے میرے کولوں بیعت لینی ہے وہ دے کولوں بھی میرے واسطے بیعت لینی ہے گورنر نے ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا ہے اے حسین یزید کی طرفوں بیعت کرنے دا پیغام آیا ہے بتاؤ تسی اڈا کی خیال ہے تسی کی کرنا چاہنے ہو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے میں نے سوچنے دا موقع دیتا جائے میں کچھ سوچ لواں میں نے سوچنے دا موقع دے میں سوچ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کر دیا گا جدو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینے دے اندر آئے نے انہوں نے سوچیا کہ ہن مدینے دے اندر رہ کے مدینے دے حالات سازگار نہیں رہن گے انہوں نے آ کے اپنے اہل و عیال نو لے کے مکہ حرم کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اور انہوں نے ارادہ ہے کہ حرم کے اندر جا کے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی پروگرام بناواں گے کہ کی کرنا چاہیے جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے کوفہ والے نو اطلاع پہنچ گئی ہے کہ مدینہ چھوڑ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف چلے گئے نے مکہ کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے نے کوفے والے نو خبراں ملیاں نے حضرات کون کوفے والے نے جنہاں نے میرے اور تواڈے نبی علیہ السلام دے بھائی
میرے اور تواڈے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے۔ اور کون کوفے والے جنہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دیتا سی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں زہر دیتا سی وہ کوفے دی بیٹی سی، کوفے والے دی بیٹی سی جہاں کوفے اندر رہندا سی۔ حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی سی لیکن کوفے والے دی بیٹی سی، انہیں زہر دے کے میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت دے مرتبے نو بچایا ہے۔ حضرات کو کوفے والے کی کہنے نے وہ خط لکھنا شروع کر دینے نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھنا شروع کر دیتے نے، خط لکھنے ادھر خط آنے شروع ہو گئے نے۔ ابن اسحاق نے طریقے دمشق دے بین اندر لکھا ہے بلکہ 60 آدمی کوفے دا پورا وقت بن کے آیا ہے۔ آگے کہندے نے اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی ساڈے نال چلو، اسی تواڈے ہتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہاں، اسی تانوں اپنا بادشاہ مننا چاہنے ہاں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط اٹھائے اور اٹھا کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول چلے گئے نے، جا کے کہندے نے اے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہندے نے مینوں سمجھ نہیں آ رہی، مینوں کوئی اے کوفے والے دی طرفوں خط آ رہا ہے، بتائیں میں کیا کراں، میں ہن کی کراں، مینوں کچھ دسو نا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی میری گل منو تے کوفے دا رانا اختیار کریا جے، کیوں کوفے والے وفادار نہیں ہے، وہ مینوں شک ہے کہ تواڈے نال کوفے والے بے وفائیاں کرن گے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے، بار بار اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت کون امام حسین رسول نانا بابا دیئے ہلے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، ماں حسین دی سونے دی دیئے ہلے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حسین کو دے نبی وچ پلیا، حسین رائے نبی تے چلیا، اہل بیت دا او سونا چاہیے ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، رسول نانا بابا لیے ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ صبر وچ ستے ناز کردا، صبر وچ ستے ہے ناز کردا، کوئی نہیں صابر حسین ورگا، سب کچھ لٹا کے نہ کیتی سی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، سب کچھ لٹا کے نہ کیتی سی ہے، ہلے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، ماں حسین دی سونے دیتی ہے، ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے، حسین سونے دی شان باری، حسین میرا قرآن دا قاری، حسین سونے دی شان باری، حسین سونا قرآن دا قاری، اہل بیت دا او سونا دیئے ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حسین اگر تسی جانے کوفے دے اندر تسی نہیں رہنا، جے تسی جانا چاہتے ہو کوفے دے اندر پہلے اپنے جان تو پہلے کوئی بندہ گلا کے کوئی بندہ کوفے دے اندر بیچ کے کوفے دے جائزہ کر لو کہ وہاں دے حالات کی دیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں واپس آنے نے آ کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کر دینے، جا کر کے پتہ کرو کہ آؤ کوفہ والے حالات کی نے۔ سیدنا
سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنا شروع کر دیتا، سفر شروع کر دیتا، چلتے چلتے کوفہ کے اندر پہنچ جانے نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کوفہ کے اندر پہنچے نے آخری وقت جو والے نے اس بات کو لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر ایک بات موجود ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بات نقل کی تھی ہے، حضرت ملا پاکر اپنی مجلسی اپنی کتاب کے اندر اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد کے اندر پہنچے نے، اس طرح کوفہ والے کے اندر اعلان ہو گیا کوفہ والوں حسین کا قاصد آ گیا ہے۔ کوفہ والے نے اپنے گھران کے اندر نکلنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آگے حسین واسطے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد بیعت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کوفہ والے نے مختلف روایات کے اندر کسی روایت کے اندر ملتا ہے 4000 کوفیہ نے بیعت کی تھی ہے، کسی روایت کے اندر ملتا ہے 12000 کوفیہ نے بیعت کی تھی ہے، لیکن البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے 18000 کوفیہ نے 18000 کوفیہ نے آگے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد بیعت کی تھی ہے۔ اس واسطے بیعت کی تھی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے بیعت کی تھی ہے۔ بیعت کر کے کی کہنے نے اے حسین آ جاؤ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے 1.5 لائن کا خط لکھ کے بھیج دیتا ہے، اے حسین فصل پک چکی ہے، آ جاؤ، فصل کی کٹائی کا ٹائم آ چکے ہے، جلدی آ جاؤ۔ ادھر جاسوسی کرنے والے نے یزید تک پیغام پہنچا دیتا ہے، یزید حسین تک قاصد آ گیا ہے۔ کوفہ والے نے در و دراز سے بیعت کرنا شروع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اس وقت گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ دے گورنر سننا جڑے بڑے نرم طبیعت دے سننا، انہوں یزید نے ایک شہر دے کر کے اور دی جگہ بڑی سخت طبیعت دا آدمی، بڑا بدبخت آدمی جنہوں عبداللہ بن زیاد کے نام تو دنیا جان دیئے اور انہوں گورنر بنا کے بیچ چھڑے آئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے واسطے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حد بیعت کی دیئے۔ جب مسلم بن عقیل نے خط لکھے آئے، خط لے کے قاصد نوں دے کے بیچ چھڑے آئے۔ ادھر ابن زیاد گھوڑے تے سوار ہو کے عربی طریقے دے مطابق اپنے چہرے تے نقاب پا کے گھوڑا درایا ہوا کوفہ دے مین بازار کے اندر پہنچے آئے۔ ادھر کوفہ والے نے شور مچانا شروع کر دیتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے ادھر عبداللہ بن زیاد کوفہ دی مسجد کے اندر تشریف لے گئے۔ ادھر کوفہ والے بھی مسجد کے اندر پہنچ گئے، جدوں انہیں اپنے چہرے دے نقاب ہٹایا ہے، کوفہ والے دیکھ رہے تقدیر لے گئے نے۔ حضرت عبداللہ بن زیاد نے جا کے اعلان کیتا ہے، خطبہ ارشاد کیتا ہے، اے کوفہ والوں میں یزید نے کوفہ دا گورنر بنا کے بیچ چھڑے آئے، جہے لوگ مسلم دے نال نے ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہل بیت دے نال جڑا بندہ پیار کرتا ہے وہ دے گھر کے اندر جا کے قیام کر رہا ہے۔ ادھر عبداللہ بن زیاد نے گل کی ہے، اے کوفہ والوں چھڑ دو مسلم دا نال، مسلم دا ساتھ چھڑ کے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے جاؤ۔ جدوں ایک حضرت مسلم بن عقیل نے سنی ہے، عبداللہ بن زیاد جدوں ایک خطبہ دے کے جا کے اپنے گھر چلا گیا ہے، اپنے جتے وہ بیٹھتا سی گورنر ہاؤس کے اندر چلا گیا ہے۔ ادھر آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اعلان کیتا ہے، اے کوفہ والوں آؤ، اسی مل کے عبداللہ بن زیاد نے حملہ کر کے انہوں ختم کر دیا، انہوں قتل کر دئیے۔ حضرات مسلم بن عقیل نے جدوں ایک حل کی دیئے، اس وقت عبداللہ بن زیاد دے نال بڑے بڑے چودھری سن، 30-40 بندے حضرت عبداللہ بن زیاد دے نال گورنر ہاؤس کے اندر موجود سن۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18,000 کا لشکر لے کے گورنر ہاؤس کا گھیرا کر لیا ہے۔ ادھر جدوں دیکھا ہے عبداللہ بن زیاد نے دیکھا ہے کہ وہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، انہیں بڑے بڑے ہر قبیلے دے بڑے چودھری نے بلایا، اپنے کول بلا کے انہیں اپنے تسی اعلان کرو
کہ اپنے اپنے قریش دے لوگ جڑے تواڈے قبیلے دے لوگ نے انہاں نوں کہو اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے جاؤ میں تانوں بڑا انعام و اکرام دیاں گا ہر قبیلے دے سردار نے گورنر ہاؤس دے چھت تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے اے قبیلے والےو اے میرے قبیلے والےو میں تواڈا فلاں چودھری بول رہا ہوں تسی چلے جاؤ اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے جاؤ میں تانوں بڑا بڑا انعام و اکرام دیاں گا اگر جڑا بندہ مسلم دے نال پکڑیا گیا انہوں قتل کر دیتا جائے گا حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے ادھر بے وفائی کوئی اس طرح دی بھی ہوندی ہے حضرات جدوں ویکھیا کوفے والے نے 18,000 دے وچوں ٹوٹل 300 بندہ رہ گئے 300 بندہ رہ گئے حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نے ادھر 300 بندہ کھڑا ہے ادھر الکال کا شام کا سورج غروب ہو رہا ہے ادھر جے 300 بندے نے انہاں دے وچوں ایک اندر جانا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہے میرے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا رہ گئے نے ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا ہے جا کر مسلم بن عقیل مسلم نو پکڑ کے لے جاؤ لے کے آؤ سیدنا مسلم بن عقیل نے جدوں فوجیوں کو گلیاں دے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے مسلم بن عقیل نے بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور کون مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چچا زاد پائی نے حضرات کو جو کریا دے غور کریا دے ادھر گلیاں دا بھی پتہ کوئی نہیں ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے کے دوڑ لے جا رہے ہیں ادھر عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی جڑے خون دے پیاسے ہو کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے حضرات تو جو کریا دے غور کریا دے ادھر اندھیرے دے وجہ کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاؤں دے ٹھوکر لگی ہے ٹھوکر دی وجہ کر کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر جاتے نے گرن دی وجہ تو منہ تے چوٹ لگی ہے منہ تے چوٹ لگی منہ دے خون آنا شروع کر دیتا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ دیا ایک دروازہ کھٹکھٹایا جا کے دروازے دے تو ایک پوری عورت باہر آندی ہے آگے پوچھ دیے دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بی بی اگر میرے نال تسی آج محبت کا اظہار کر لو جے تسی مینوں اپنے گھر دے اندر رات قیام کرن دی اجازت دے دیو میرے لیے ترس کر لو ادھر بیوی نے ترس کے آ گیا اور اپنے گھر دے پچھلے کمرے میں جا کے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا چھڑے ہیں حضرات تبری شریف تبری والے نے تفسیر تبری والے نے لکھا ہے اور جا کے حضرت مسلم بن عقیل انہوں نے کھانا پلایا پانی پلایا ہے حضرت مسلم بن عقیل نے دونوں اپنے رکعت دے اندر قیام کرائے جدوں وہ بیٹا آ جاندا ہے جدوں سورت دا بیٹا گھر دے اندر آندا ہے وہ ویکھدا ہے کہ میری ماں بار بار اس کمرے کی طرف جاندی ہے اور جا کے اپنے بیٹے نوں پوچھدی وہ اپنی ماں نوں پوچھدا ہے اے ماں جی دسو نا تسی بار بار اس کمرے دے ول کیوں جاندی ہو ماں کہندی ہے بیٹا تینوں اج میرے دودھ دا واسطہ ہے اج ساڈے گھر دے اندر اہل بیت دا ایک بندہ قیام پذیر ہے جنہیں ساڈے گھر کے اندر پناہ لے ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ماں جی اتنی خوشی دی گل تم میرے کو چھپائی ہوئی ہے ماں کہنی کسی نے دسنا کوئی نہیں وہ کہتے ہیں ماں جی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے میں نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہنا ہوں وہ نے وضو کیتا ہے وضو کر کے جدوں باہر نکلے گھروں باہر نکلنے سے شروع کیتا ہے ماں کہتی ہے بیٹا گھر کے اندر ہی نفل نماز پڑھ رہا ہے وہ کہتے ہیں ماں نہیں میں کوفے دی مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا چاہنا ہوں جدوں مسجد کا لے کے باہر چلا گیا ہے جا کے سیدھا عبید اللہ بن زیاد دے کول جا کے کہندا ہے عبید اللہ بن زیاد میں تہاڈا مجرم تہانوں بتانا وا تہانوں دسنا وا دسو مینوں کی انعام دیو گے مینوں کتنے پیسے دیو گے ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اپنے بندے بھیج دیتے تھے حضرت عبید اللہ بن زیاد نے جدوں بندے بھیجے نے بھیج کے انہاں دے گھر دا محاصرہ کرنے آئے عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے آ کے اس دے گھر دا
آپ معاشرہ کر رہے ہیں اور انہیں کیا ہے مسلم باہر نکلنا تینوں اور کوئی بندہ بچا نہیں سکتا اور نکل باہر نکلنا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کے تلوار اپنے ہاتھ پکڑیے جنگ کرنا شروع کر دیتی ہے حضرات توجہ کریا جے غور کریا جے نہ کہ اکیلا بندہ کہنا کو لڑ ہے ادھر انہوں نے پتھر مارے نے تلوار مار مار کے زخم دیتے زخم زخمی کر دیتا ہے جسم زخمہ دنال چور چور کر دیتا ہے ادھر عبید اللہ ابن زیاد کے گول پکڑ گئے جب عمر بن سعد کہنا اینو مارنا نہیں ہے اینو میں اپنی ضمانت دیتے عبید اللہ ابن زیاد کو لے کے جانا میں اینو کو اپنا ادنال وعدہ کرنا کہ عبید اللہ ابن زیاد اینو قتل نہیں کرے گا جب عمر بن سعد نے حضرت مسلم بن عقیل کو ضمانت دے کے حضرت عبید اللہ ابن زیاد دے دربار دے اندر لے گیا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کہنا ہے اے عبید اللہ ابن زیاد نے قتل نہیں کرنا میں نے ضمانت دے کے لے کے آیا وہ کہنا ہے تو کون ہونا ہے میں نے حکم دین والا حضرات عبید اللہ ابن زیاد نے کی گیا ہے اے مسلم نے قتل کر دے ہو حضرات مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آنکھیں تو آنسو کرنا شروع ہو گئے نے حضرت مسلم بن عقیل نے رونا شروع کر دیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے اے مسلم بہادر کی اولاد ہے بہادر رونتے نہیں وہ کہنے نے تو اس کی وجہ پر کے رو رہے ہیں کہ تینوں قتل کر دیتا جائے گا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے میں نے یہ ڈر کوئی نہیں ہے کہ میں نے قتل کر دیتا جائے گا میں حسین واسطے رو رہا ہوں کہ حسین کے نال اسلام بے وفائی ہوئے گی جس نام میرے نال بے وفائی کی تھی ہے میں حسین دینا وجہ تو رو رہا ہوں میں حسین نو قتل چھڑے آئے کہ وہ کوفے والے بڑے توڑے دیدار نے منتظر نے جلدی آ جاؤ کوفے دے اندر حضرت عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے مسلم نو قتل کر دے ہو لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے میں نو قتل کرن تو پہلے دو شرائط اور سن لو میریوں دو شرائط مان لو پھر تسی میں نو قتل کر دیا جے حضرت عمر بن سعد نو بلاندے نے اور کہنا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے کہ سب تو پہلے میں نو پیاس بڑی لگی ہوئی ہے میں نو پانی پہ دیتا جاوے میں پانی پینے ہوا میں نو پانی پینے دوانا عبید اللہ ابن زیاد نے پانی منگایا پانی دیتا رہتے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر جدو پانی دیتا ہے حضرت مسلم بن عقیل نے جدو پانی دا پیالہ منہ نہ لایا ہے پیالہ کے پانی پین تو پہلے خون دینا لال سرخ ہو گیا ہے پیالہ ایک شہر تے رکھے ہیں مسلم بن عقیل نے اور نے کیا ہے میں عمر بن سعد دینار ایک خفیہ کال کرنا چاہنا وہ کہنا ہے عمر بن سعد میرے حسین پیغام بھیج دو کہ واپس چلے جاؤ کوفے نہیں آنا حضرت عمر بن سعد کہنے نے ٹھیک ہے میں پیغام بھیج لیا گا لیکن دوسری گلے کرنے نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے کہ تسی اتنا کرو کہ میری لاش جب میں نو شہید کر دیتا جائے میری لاش نہ لے کے دفن کر لیا جائے اے ظالم کرے میری لاش دینار میری لاش کا مسئلہ نہ کر دیا کتے میرے ناکار میرے آنکھ کٹ نہ دیتی جائے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ اے جدو ابن زیاد گنا جدو سن لیندہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ایک سپاہی نے حکم دیتا ہے کہ انہوں نے چھتے لے جاؤ ہے جدو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھتے لے کے جایا گیا ہے جلاد تلوار دینار مسلم بن عقیل دا سر قلم کر دیتا ہے حضرات کو جو کریا جے اس طرح حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نو اوپر والے چھت تو تلے زمین پہ سر دیتا جانا ہے حضرات ادھر کوفے والا کوئی کوفے والا اگے بڑھ کے کوئی کم نہیں کرتا ادھر کوفے والے دی بے وفائیاں دیکھ لو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دن کوفے دے چوک دے اندر لٹکی رہی ہے حضرات کو جو کریا تھے اتنی بے وفائی کی تھی حضرات وقت ختم ہو گیا
انشاءاللہ اتو کے آئندہ جمعہ زندگی ہے اتو کے بیان ہوئے گا اللہ مالک و دعا اللہ سنو صحیح معنی صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا